واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون وَاتْلُ عَلَيْهِمْ تلا یتلو تلاوتاً، تلاوت کہتے ہیں پڑھ کر سنانا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، پیروی کرنا۔ وَاتْلُ اور تلاوت کرو، پڑھ کر سناؤ، علیہم ان پر، یعنی انہیں پڑھ کر سنائیے۔ نبا کہتے ہیں اہم اطلاع۔ نبا نوح، نوح چونکہ اسم ہے اور تمام اسماء معرفہ ہوتے ہیں، نام ہے یہ کسی کا، تو نبا ایک نبی معظم کا نام ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو گیا، تو ترجمہ کرتے ہوئے کا کے کی کا ہم اضافہ کریں گے، یہ تو ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ نبا اہم خبر، نوح علیہ السلام کی، انہیں وہ اہم خبر سناؤ، وہ پڑھ کر سناؤ۔ جب قالا کہا، لقومہ لام آیا ہے، یہاں لام آ جائے تو دو معنی میں احتمال ہوتا ہے، کے لیے ہے یا یقیناً ہے۔ اردو ادب خود بتا دے گا کہ کون سے معنی ٹھیک ہیں اور کون سے نہیں۔ لقومہ اس کی قوم سے، یعنی ان کی قوم کے لیے کہا، کہ یہاں اس کے معنی کے لیے کریں گے، قوم کا کلمہ تو ہماری زبان میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ اذ قال لقومہ، اس نے اس کی قوم سے کہا، یہ سلیس نہ رہا، اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اچھا اس میں آخر پہ چھوٹی یہ تو نہیں لگی، لیکن زیر نے چھوٹی یہ کے معنی چونکہ پورے دے دیے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے، اے میری قوم کے لوگو، اے میری قوم، یا متکلم یا جو ہوتی ہے اس کے لیے اس کی آواز اس زیر نے دے دی، اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، ان کانا، ان اگر کانا ہے، کبورا کہتے ہیں ناقابل برداشت ہو جانا، بڑا ہو جانا، جس کو آدمی برداشت نہ کر سکے، سخت ہو جانا، علیکم تم پر، کبورا آئے تو پھر اس کا مطلب ناقابل برداشت، اور کبورا ویسے ہونا، بڑا ہونا، لیکن کبورا علا آ جائے اس کے بعد علا کا صلہ ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ناقابل برداشت ہونا، تم اتنا اس کا بوجھ بڑھ جانا کہ تم برداشت نہ کر سکو۔ ان کانا کبورا علیکم، اگر ہے بہت ناقابل برداشت تمہارے لیے، مقامی، میرا مقام، یعنی میرا یہاں ٹھہرنا، میرا یہاں آنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، وَتَذْکِیری، اور میری تذکیر کرنا، تمہیں نصیحتیں کرنا، تمہیں یاد دہانیاں کرنا، یہ اگر ویسے تو ذکرہ یذکرو تذکیراً، ذکرہ ذکر کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایسا ہی کلمہ، بتائیے کون سا کلمہ ہے جس کے لیے کسی ڈکشنری کو ڈھونڈ کر لایا جائے؟ سارے کلمات ہماری زبان میں استعمال ہونے والے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کو تلاوت کر کے بتاؤ، انہیں ان کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اے میری قوم کے لوگو، اگر تمہارے درمیان رہنا اور ان کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا، تذکیری، ذکر کر کے کسی کی غفلت کو دور کرنا ہے،
اس کے دل کے زنگ کو اتارنا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کو کھولنا ہوتا ہے۔ تو اگر تمہیں یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے، جس طرح آج ہو جاتا ہے، دائی سمجھاتا ہے تو لوگ نہیں مانتے، بِآیاتِ اللہ، اور پھر میں اپنے پاس سے تو کہتے نہیں، بے کے ساتھ آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ۔ یہ تذکیر بھی تو میں کرتا ہوں قرآن حکیم سے کر رہا ہوں، یہ تذکیر بھی تو جو میں کر رہا ہوں میں اللہ کی دی ہوئی جو نازل شدہ چیز ہے اس کے مطابق کر رہا ہوں۔ بھی آیات، آیت کی جمع ہے آیات۔ پہلا کلمہ نکرہ ہے، دوسرا کلمہ معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کرے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات۔ فعلی اللہ، بس علی اللہ، علی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کلمہ علی کا، پر علی اللہ، اللہ پر توکلت، توکل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں تو آخر پہ تے لگے، توکلتا، تو نے توکل کیا، تو نے بھروسہ کیا، توکلتو، میں نے بھروسہ کیا، توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا، توکلتی، تو ایک مؤنث نے بھروسہ کیا، توکلتنا، تم سب عورتوں نے بھروسہ کیا، بِآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، میں نے تو اپنے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، فاجمعوا، پس جمع کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، الف لگ گیا، کٹھے ہو جاؤ، واو الف جمع کی علامت ہے، تم سب کٹھے ہو جاؤ، تم سب اس بات پہ اتفاق کر لو، کوئی فیصلہ کر لو کہ میرے خلاف تم نے کیا کرنا ہے۔ اگر ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو کوئی فیصلہ کر لو، امرکم، کسی معاملے کا کوئی پلاننگ کر لو میرے خلاف، فاجمعوا امرکم، تو تم میرے خلاف اتفاق کسی معاملے پہ تم بھی کر لو، وشرکاءکم، اور جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے نا ان کو بھی ساتھ لے لو، اکیلے نہیں، ان پہ تمہارا بڑا بھروسہ ہے نا، ان کو بھی ساتھ لے لو، ثم، پھر، لا یکن، لا نہیں، یکن ہونا، وہ ہوتا ہے یہ ہوگا، امرکم، تمہارا جو معاملہ، وہ جو تم نے پلاننگ کی ہے میرے خلاف، وہ امرکم، تمہارا وہ جو معاملہ ہے، علیکم، تم پر نہ ہو، غمتن، غمہ کہتے ہیں ڈھانپا ہوا، غمہ یا غمو کہتے ہیں پوشیدہ، کوئی چیز اس میں چھپی نہ رہ جائے، اچھی طرح اس کے اوپر غور و غوص کر لو پہلے۔ ثم، یہ ہوتا ہے نا میں نے پلاننگ کی، ذرا میں یہ کر لیتا تو میں پھر یہ کر دیتا، نہیں، اب پہلے اچھی طرح سوچ لو، ثم اقضوا الیہ، تم پھر اس کو میرے اوپر نافذ کر دو، قضا یقضی قضاءً، فیصلہ کرنا، اس فیصلے کو میرے اوپر تھوپ دو، وہ فیصلہ میرے اوپر لاگو کر دو، نافذ کر دو، الیہ، اللہ کی طرف، یا متکلم کے لیے مجھ پر، کیونکہ الہ کے آخر پہ بھی چھوٹی یہ ہوتی ہے اور ایک متکلم کی، دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یا کے اوپر شد لگا دی ہے، اصل میں دو یہ ہیں، الیہ، ہم پڑھتے بھی ایسے ہی ہیں، ولا تنظرون، اور مجھے قطعاً مہلت نہ دینا۔ یہ بات صرف اس وقت کہی جا سکتی ہے جب اندر یقین محکم ہو کہ میری دعوت سچی ہے، اور دائی اس سچی دعوت کے اوپر پورا یقین نہ رکھتا ہو تو اس کی دعوت کبھی اثرات نہیں رکھتی۔ تو پھر میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے ساتھ لے کر ایک متفق کا فیصلہ کر لو، اجمعوا امرکم، کسی معاملے کے اوپر جو تم پلاننگ کرنا چاہتے ہو میرے خلاف، اس منصوبے کے اوپر اکٹھے ہو جائے، اتفاق کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، یعنی تمہارے اوپر پہ کوئی چیز پوشیدہ نہ، غمتن، غین میم، میم سے نکلے گا، جس طرح غم چھا جاتے ہیں نا، اس طرح کوئی چیز چھائی نہ ہو،
تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام